والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون صدق اللہ مولانا العظیم وصلوا علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم۔ قرآن عظیم کی سورت نمبر 83 سورت المطففین، آج اللہ کی توفیق سے اس کا ترجمہ اور تشریح شروع کرتے ہیں۔ پہلی آیت میں یہ المطففین کا جملہ ہے جو اس سورہ پاک کا نام بھی ہے۔ اس کے ایک رکوع 36 آیتیں 169 کلمات اور 730 حروف پر یہ سورہ پاک مشتمل ہے۔ حضرت سیدنا ابن مسعود فرماتے ہیں کہ مکی دور کے آخری سال میں یا مدنی دور کے پہلے دنوں میں یہ سورہ پاک نازل ہوئی۔ بعض نے اسے مکی لکھا ہے، بعض نے مدنی لکھا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ سرکار کے ہجرت کے سفر میں یہ سورہ پاک نازل ہوئی۔ مختلف اس کا ہے شان نزول۔ ابو جہینہ ایک شخص تھا، ابو جہینہ، جس کا تعلق مدینہ طیبہ سے تھا، یثرب سے۔ اس کی عادت یہ تھی کہ اس نے 2 قسم کے اوزان رکھے ہوئے تھے، باٹ جن کو کہتے ہیں، یہ کلو کے، 2 کلو کے، 3 کلو کے، 4 کلو کے جو دکانداروں کے پاس باٹ ہوتے ہیں، وہ باٹ اس نے 2 قسم کے رکھے ہوئے تھے۔ ایک وہ تھے کہ جب سودا لینے جاتا تو ان باٹوں کے ذریعے وزن کرتا، دوسرے کم وزن کے تھے، جب فروخت کرتا تو ان باٹوں کے ذریعے کرتا، یعنی ناپ تول میں کمی کرتا، لیتا تو پورا پورا لیتا اور جب بیچتا تو کمی کر کے بیچتا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو معاشرے سے ہر طرح کی برائیوں کو ختم کرنے کے لیے تشریف لائے تھے، اور آخرت کا تصور بالخصوص اسلام میں ایک ایسا تصور ہے کہ جس کو آخرت یاد آ جائے وہ کبھی دوئی نہیں کرتا، ڈنڈی نہیں مارتا، اسے خبر ہوتی ہے کہ میں نے حساب دینا ہے۔ تو جب نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخرت کی باتیں سمجھاتے اور خوف دلاتے کہ ایسا نہ کرو، تم جو کچھ ہو وہ اللہ کی نظر میں ہے، اور جو کر رہے ہو وہ بھی اللہ کی نظر میں ہے، تم کسی ایک لمحے بھی اپنے رب سے چھپ نہیں سکتے۔ آخرت کی طرف توجہ کرو، تم نے اس کے سامنے جا کے محاسبہ نفس کے لیے پیش ہونا ہے۔ مکہ کے جو لوگ تھے وہ اکثریت تجارت پیشہ تھی، اور اکثر میں یہ گندگی پائی جاتی تھی، برا دکھاتے، اچھا دکھاتے، برا دے دیتے، کمزور جنس جو ہے وہ ڈال کے دے دیتے، باٹوں میں کمی کرتے۔ تو اس سورہ پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان کی بے خونی فرمائی ہے، اور اسپیشلی اس کی طرف نشاندہی کر کے کہ وہ شخص جو ہے وہ ایسا کرنے والا ہے، تو اسے تنبیہ کی گئی۔ اس کے بعد پھر قیامت کے احوال کا بیان کیا گیا ہے، اور آخر میں کفار کی ایک بڑی خسیس حرکت کا تذکرہ کر دیا گیا ہے کہ جب بھی وہ باہر نکلتے اور ان کی ملاقات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں سے ہوتی تو وہ بری طرح بکواسات کرتے اور ان کی عزت جو ہے وہ خراب کرنے کی کوشش کرتے، اس طرح کے تانے انہیں لگاتے، اس طرح کی بری باتیں ان کے لیے کہتے، اور جب وہ ان کی بے عزتی کر کے گھر پہنچتے تو خوش ہوتے کہ آج میں صحیح نہیں کیتا، جیسے آج ہمارے ہاں بھی اللہ نہ کرے۔ بعض لوگوں میں یہ عادت پائی جاتی ہے کہ معاشرے میں لوگوں کو رذیل کر کے ان کی بے عزتی کر کے وہ خوش ہوتے ہیں، تو یہ بھی جا کے گھروں میں خوش ہوتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے انہیں تنبیہ کی کہ تم کوئی مار کا سر کر کے نہیں آئے ہو، تم نے اپنے لیے ایک ایسا گڑھا کھودا ہے کہ تم خود اس میں دفن ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، اور جس کی تم نے بے عزتی کرنے کی کوشش کی ہے اللہ اسے سرفراز فرمائے گا، اللہ اسے عزت عطا کر دے گا۔ تو یہ سورہ پاک کے مضامین ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین، بربادی اور ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ مطفف وہ شخص جو لیتے وقت اور وزن رکھے، دیتے وقت اور وزن رکھے، کہا ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ کون سے؟ الذین، وہ لوگ، اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جو لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، جب خریدنے جاتے ہیں تو وزن بالکل پورا رکھتے ہیں، کمی نہیں کرنے دیتے۔ جب اپنی طرف آ رہا ہوتا ہے، جب جنس خود خرید رہے ہوتے ہیں
यस्तौफूना तो पूरी पूरा खरीद कर लेते हैं, व इज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युखसिरून और जब लोगों को नाप कर देते हैं या तोल कर देते हैं तो कम कर देते हैं, नुकसान वाली चीज़ देते हैं, कमी करके देते हैं। अपने लेने के बाट और हैं, लोगों को देने के बाट और हैं। जो ऐसा करते हैं अला यज़ुन्नु, अल्लाह पाक फरमाते हैं क्या वो इतना भी ख्याल नहीं करते, उलाइका अन्नहुम मबूसून कि उन्हें कब्रों से उठाया जाना है। उन्हें ये खौफ नहीं रहता, क्या उन्हें इतना भी ख्याल नहीं आता कि कल उन्होंने किसी के सामने पेश होना है, और वो ज़ात है जो उनके हर एक लम्हे की निगहबान है, देखने वाले। उससे तुम छुपे हुए नहीं हो। तो तुम जब लोगों को धोखा देते हो तो हकीकत में तुम लोगों को धोखा नहीं दे रहे होते, बल्कि तुम अपनी ज़ात को धोखा देते हो, तुम अपनी ज़ात को नुकसान पहुंचाते हो। तो कहा ना पहले पारे में भी युखादिऊनल्लाह, कुफार की आदत थी कि लोगों धोखा देने की कोशिश करते, कहा युखादिऊनल्लाह वल्लज़ीना आमनू, वो धोखा देना चाहते हैं अल्लाह को और ईमान वालों को। वमा यख़दऊना इल्ला अनफुसहुम, हकीकत में वो धोखा नहीं दे रहे मगर अपनी ज़ात को, गड़े में नहीं गिरा रहे मगर अपनी ज़ात को। यहाँ भी फरमाया वो लोगों को तोल तोल के देते हैं तो कम करके देते हैं। अला यज़ुन्नु, क्या वो ये गुमान नहीं रखते, ये नहीं जानते, उलाइका अन्नहुम मबऊसून कि उनको कब्रों से उठाया जाएगा, ले यौमिन, एक ऐसे दिन, अजीम, जो बहुत बड़ा है, बहुत बड़े दिन उनको कब्रों से उठा के सामने हाजिर किया जाएगा। यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, जिस दिन लोग जवाबदेही के लिए अपने रब के सामने खड़े होंगे, आलमीन के परवरदिगार के सामने हाजिर हो जाएंगे। फिर वो पूछेगा बता तू क्या क्या करता रहा है। तो आज ये कमी, ये कमज़ोरी हमारे अंदर भी पाई जा रही है। आज ये जिन्सों का हेर फेर हमारे ताजर भी करते हैं। तो जिन्हें खबर नहीं आखिरत की वही करते हैं, और जिन्हें आखिरत की खबर है वो 1 रुपए की भी डंडी नहीं मारते। उन्हें पता है मैंने अपने रब करीम की चौखट पे जाके हिसाब देना। लेकिन अल्लाह ताला माफ़ी दे, आज माशरे में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई। जो ये किन कौमों का खासा था, ये तो मुशरिकीन का खासा था, ये तो काफिरों के खासे थे, ये तो उनके सिफात थी। ईमानदार, उसे तो पता है उसने रब की बारगाह में हाजिर होना है, उसने अपने मालिक के सामने जाके हिसाब देना है, और अल्लाह लिखी हुई तख्ती पेश करेगा, उस पर सब कुछ लिखा हुआ होगा। किरामन कातिबीन के बारे में पहले हमने पढ़ा कि वो जो बैठे हुए हैं वो इसीलिए बैठे हुए हैं कि वो तुम्हारा एक एक अमल लिख रहे हैं, पिछली सूरत में पढ़ के। अल्लाह ताला माफ़ी अता फरमाए इन सारी सख्तियों से, इन बुराइयों से जो पहली कौमों में मौजूद थी, आज इस कौम में भी मौजूद हैं। कुरान अज़ीम झटक झटक के मना करता है, खुदा रा कोई ऐसा अमल ना कर बैठना कि तुम्हें अपने रब करीम के सामने हाजिर होते हुए शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। वमा अलैना इल्लल बलाग।